بہت لمبی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے اور پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ رہے. بولو کیا کر رہے؟ اٹھ رہے. اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے. اچانک پہلی صف میں سے ایک پلان کیا ہوا غلام جس کا نام تھا فیروز. کیا نام تھا؟ فیروز. بس وہ وہاں سے نکلا، پورا کالا کمبل تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور خنجر میں زہر بھرا ہوا تھا. وہ سیدھے یوں آگے آیا اور حضرت عمر کے پیٹ میں ڈال دیا اور حضرت عمر وہی پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئے. پہلے یہ بات سن لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھائی بہت پیاری. اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلی محرم کو کیا ہوا؟ شہید ہوئے نا. کیسے شہید ہوئے؟ ایسے نہیں کہ آپ کے سامنے دشمن آ گیا اور آپ کو مارا اور آپ نے مارا. نہیں، حضرت عمر تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. پہلی محرم نہیں، ذی الحجہ کی 26ویں تاریخ یا ایک روایت میں 24ویں تاریخ ذی الحجہ کی. آپ کون سی نماز پڑھا رہے تھے؟ فجر کی نماز. آپ فجر کی اس وقت ایسے بڑی بڑی لائٹیں نہیں ہوتی تھی، آپ فجر کی نماز پڑھا. اور اس زمانے میں فجر کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، بہت لمبی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے اور پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ رہے. بولو کیا کر رہے؟ اٹھ رہے. اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے. اچانک پہلی صف میں سے ایک پلان کیا ہوا غلام جس کا نام تھا فیروز. کیا نام تھا؟ فیروز. بس وہ وہاں سے نکلا، پورا کالا کمبل تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور خنجر میں زہر بھرا ہوا تھا. وہ سیدھے یوں آگے آیا اور حضرت عمر کے پیٹ میں ڈال دیا اور حضرت عمر وہی پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئے. اور کسی نے آگے آ کر نماز پڑھا دی. فجر کی نماز مکمل ہو گئی اور حضرت عمر کو اتنا خطرناک زخم لگا تھا کہ دودھ پیتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا، شہد ڈالتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا، کھجور کا جوس رکھتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں تڑپتے رہے. وہ پہلی محرم. بولو کون سی محرم؟ کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے؟ کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے؟ پہلی محرم. آپ کو یقین ہو گیا اب میرا وقت آ گیا. اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا زخم اچھا نہیں ہو رہا ہے، جو کھاتا ہوں سب باہر آ جاتا ہے. تو بیٹے نے کیا کیا؟ ایسے پلاٹھی مار کے بیٹھ گئے. بیٹے کا نام حضرت عبداللہ. بولو حضرت عبداللہ. اپنے ابا کے سر کو اپنی گود میں رکھ دیا اور کہا ابا آپ تو بہت پیارے، ابا آپ نے جو انصاف کیا ایسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا. ابھی تو تعریف کر رہے تھے. کہا بیٹا ایک کام کر میرے سر کو تیری گود پہ سے اٹھا دے. تو کہا ابا میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج میرا ابا میرے پاؤں پر ہے. کہا نہیں، اب میں تیرے پاؤں کا حقدار نہیں ہوں، اب میں زمین کی مٹی کا حقدار ہوں. ڈال دے مجھے مٹی پر ڈال دے. اب معلوم ایک تو پیٹ میں زخم لگا ہوا ہے، مرہم پٹی ہوئی ہے، اور حضرت عمر پوری زمین پر یوں لوٹ پوٹ اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں تبًا لک یا عمر ان لم یغفر ربک. لوٹ پوٹ کرتے کہتے ہیں عمر برباد ہو جائے گا اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. عمر تو برباد ہو جائے گا اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. پھر جب ایک دم آخری وقت قریب آیا نا، کیا کہا؟ اپنے بیٹے کو بلائے، کہا بیٹا جاؤ نا ہماری ماں کے پاس جاؤ. کون ماں؟ حضرت عائشہ. کون؟ اور جا کر کہو نا، حضرت عائشہ کو جا کر پوچھو نا کہ اللہ کے رسول تو ان کے گھر میں آرام کر رہے، ان کے ابا بھی آرام کر رہے، ایک جگہ خالی ہے. اب مجھے معلوم ہے وہ عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے، لیکن اماں کو کہو وہ جگہ عمر کو دے دے، وہ جگہ عمر کو دے دے. حالانکہ وہ ایک جگہ رکھی ہے اور عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے. تو بیٹے گئے، آئے، آ کر کہا اماں نے پرمیشن دے دی. بولو سبحان اللہ. حضرت عمر ایسے حال میں بھی مسکرائے اور کہا دیکھو ہو سکتا میں زندہ ہوں، شاید میرے ڈر کی وجہ سے یہ پرمیشن دی ہو، میرے مرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ پوچھ لینا، اگر عائشہ اجازت دے دے مجھے وہیں لٹا دینا، کیونکہ میرے نبی زندگی بھر کہتے تھے جہاں میں رہتا ہوں وہاں میرا ابو بکر اور عمر بھی رہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تینوں ساتھ میں رہے. اور اللہ نے وہ کر کے بتایا میرے پیاروں. لیکن یہی پہلی محرم تھی
جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4 دن یا 6 دن آپ نے درد میں نکالے اور اس کے بعد پہلی محرم کو اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ایک بہت بڑا سبق دے کر ہم کو گئے ہیں. آج سے کون کون ارادہ پکا کرتا جو حضرت عمر سبق دے کر گئے, جو ایک بیوہ عورت پہ رحم کرنے والے, جو ایک جانور کبوتر پہ رحم کرنے والے. اور حضرت عمر کے ایسے معلوم نہیں کتنے واقعات ہوں گے جو جانوروں پر رحم کیا. صحابہ کرام نے جانوروں پر رحم کیا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کیا. آج ہم سے ہماری ماں کے اوپر رحم نہیں ہوتا. کیا قصور تھا ماں کا 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا. آج کے زمانے میں دیکھو کسی کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے, ہر 2 مہینے پر سونوگرافی. بولو ہوتا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ انجیکشن. اور کہتے میری بیوی آرام کرنا, میں کھانا باہر سے لے کر آؤں گا. بتاؤ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری ماں کے ساتھ ہوا تھا؟ ہماری ماں کو کون سونوگرافی پہ لے گیا؟ بولو نا, ہماری ماں کو کون سونوگرافی کروایا؟ ہماری ماں کو کون سا انجیکشن دیا؟ ہماری ماں کو 7ویں 8ویں مہینے میں کس نے کہا کہ آرام کرو؟ بیچاری وہ ویسے ہی ایک مزدور کی طرح کپڑا بھی دھو رہی ہے, ساس کی طرف سے کچھ بولا بھی جا رہا ہے, شوہر بھی ڈانٹے جا رہا ہے, وہ بچہ اچانک حرکت کرتا ہے وہ پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے, لیکن جھاڑو بھی مار رہی, پوتا بھی مار رہی ہے. اور 9 مہینے کے بعد اپنے لال کو جب جنم دیتی ہے تو سب سے زیادہ خوش ہو جاتی ہے. 2 سال تک اس کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے. آج وہ نالائق اپنی ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے. آج وہ بے شرم کہتا ہے رہنا تو نہیں تو راستہ پکڑو, یہ گھر میرا اور میری بیوی کا ہے. میرے پیارو, نیا سال شروع ہوا ہے, یوں سمجھو کہ میں ایک نیا ایمان لے کر زندہ کروں گا انشاءاللہ. آج تک جو ہوا وہ ہوا, صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے, اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. کوئی نبی آنے والا نہیں, لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں صحیح ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی لا نبی بعدی. ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے. سوچو عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا, پہاڑ جیسا ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, حضرت عمر کا ایمان کیسا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایران جو نام سنا نا آپ نے, ہمارے ایران میں مشورہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑا انعام رکھا ہے کہ کون ہے جو مدینہ جائے اور عمر کی گردن لے کر آ جائے, عمر کو قتل کرے اور ان کی گردن لے کر آئے, منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا. بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے لوگ تیار. وہ ایران میں کوئی ہوگا جوان ہٹا کٹا لمبا چوڑا اور اس کو بہت کچھ آتا تھا, اس نے کہا میں تیار ہوں لیکن میرا انعام یہ ہوگا. جو بھی اس نے انعام کہا سب نے منظور کر لیا. وہ ایران سے چلا لمبا چوڑا ہٹا کٹا سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے سارے سفر کے سامان کے ساتھ چلا. کہاں پر پہنچا؟ مدینہ. کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے میں تھے, حضرت عمر امیر المومنین تھے اور چھوٹے امیر المومنین نہیں تھے. 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ حضرت عمر. حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے, وہ ایران کا جوان. جب مدینہ, زبان تو آتی نہیں کیونکہ مدینے میں عربی بولتے, یہ ایران سے آیا ہوا, لیکن کسی طرح تھوڑا بہت اس نے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے. کہ اس کو ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا بنگلہ ہوگا, کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی, کوئی بہت بڑا مکان ہوگا. اس نے کئی لوگوں کو پوچھا, سب نے ایک ہی پتہ بتایا کہ دیکھو سامنے جو چھوٹے گھر نظر آتے نا, اسی میں ایک گھر امیر المومنین کا بھی ہے. بس آپ چلے جاؤ وہاں پہ, وہ جو گھر نظر آتا ہے نا, وہ جو جھوپڑا نظر آتا جس کی کھڑکی اس طرف کی ہوئی ہے, بس وہی امیر المومنین کا گھر ہے. یہ ایران والا گھبرایا کہ اگر عمر یہاں پر ہے, بولو اگر عمر, آواز سے بولو اگر عمر, قتل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ محلہ ہے, سارے محلے والے جمع ہو کے میرے بوٹی ہڈی توڑ دیں گے, کیونکہ محلے میں کسی کو قتل کرنا بہت مشکل ہے. لیکن کہا معلوم تو کرے کہ کیا معاملہ ہے. گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ میں مسافر ہوں, امیر المومنین عمر کو ملنے آیا. تو اندر سے گھر میں سے آواز آئی, عمر گھر میں نہیں ہے, وہ تو اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے ہیں. امیر المومنین عمر سو رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. بولو کیا کر رہے ہیں؟ سو. اس نے کہا یہ تو موقع اور بھی اچھا ہو گیا. ارے پہلے محلے میں مارتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا, ارے جنگل میں بھی اگر مارتا تو 2-4 میرے اوپر حملہ کرتے.
لیکن یہاں تو سو رہے، سونے والے کو مارنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ عمر کے قریب جا رہے ہیں، بولو 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 بولو، یہ ایران والا کس کے قریب جا رہے ہیں؟ عمر کے قریب، عمر کے قریب۔ ابھی عمر کے قریب یعنی کم سے کم 5 یا 10 قدم کا فاصلہ باقی تھا، بس سیدھے جا کے حملہ کرنا تھا کہ اچانک دھاڑ سے آواز آئی، دھاڑ سے آواز آئی تو یہ چوکے، کیا ہوا، کون ہے، کون ہے؟ وہ دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے، بولو جنگل کا۔ یہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو میرے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب کون مارے گا؟ شیر مارے گا، کیونکہ یہ تو بہت ہوشیار، بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گیا، بڑا اونچا درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ گیا، کہا میں درخت کے اوپر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا، اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں، شیر آئے گا، حملہ کرے گا، پھاڑے گا۔ شیر چلا جائے گا، میں گردن لے کے وہاں ایران پہنچ جاؤں گا اور میرا انعام پکا ہو جائے گا، یہ سوچ کر وہ درخت پر چڑھ گیا۔ شیر آیا، اب وہ درخت پر سے دیکھ رہا ہے، شیر آ گیا، حضرت عمر کے بالکل قریب آ گیا، اور حضرت عمر سوئے نا، شیر اس کے گول گول گھوم رہا، بولو سبحان اللہ۔ ایک چکر لگایا، 2 چکر لگایا، 3، وہ شیر چکر پہ چکر لگاتا، یہ اوپر درخت پہ سے یہ ایران والا کہتا میں حیران، ارے شیر ہے، یہ انسان خور ہے، ارے یہ حملہ کرتا ہے۔ تو عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، کیا کرتا؟ یہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں درخت پر تھا، وہاں سے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھ کھلی، بولو سبحان اللہ۔ یوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر ملا اور کچھ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد شیر کو کہا کیا ہوا، جاؤ جاؤ ادھر سے جاؤ۔ کہتا صرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، شیر دوڑتا دوڑتا جنگل کی طرف چلا گیا۔ عمر کا صرف آرڈر تھا جاؤ، جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو میرے پاس؟ کہتے وہ چلا گیا، یہ درخت سے سیدھے نیچے آئے حضرت عمر کے سامنے۔ حضرت عمر بھی چونکے، لوگ سامنے سے آتے، پیچھے سے آتے، دائیں سے آتے، بائیں سے آتے، تم اوپر سے نیچے آئے، کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا، کہاں سے آئے ہو، مسافر نظر آتے ہو۔ ایران والے کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا سب بات میں بتاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو پھر انہوں نے اپنا پورا پروگرام بتایا، تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو آیا تھا میرے قتل کے ارادے سے، کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کہا میں کلمہ ڈر سے نہیں پڑھا، سب دیکھا میں ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے یہ سوچا کہ جب عمر کا یہ عالم ہے کہ جنگل کا جانور بھی ان سے گھبراتا ہے، تو یہ تو غلام ہے، آقا محمد کا کیا عالم ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ جب عمر کا یہ عالم ہے تو عمر کے نبی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا۔ خیر مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عمر کا ایمان بولو کیسا تھا، مضبوط تھا نا؟ نہیں بولو نا کیسا تھا، مضبوط تھا۔ جنگل کے شیر بھی غلامی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن آج میں آپ کو جو پوائنٹ پر، یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا، پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر امیر المومنین، ساتھ میں بولو حضرت عمر امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے۔ لیکن حضرت عمر کی ایک عادت تھی، رات کو اپنا کپڑا بدل دیتے تھے، بھیس بدلتے تھے، اور پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے، گاؤں کا، دیہات کا، گلیوں کا۔ کیوں چکر لگاتے تھے؟ کوئی غریب ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی لاچار ہوگا، کوئی مجبور ہوگا، میرے تک نہیں پہنچا ہوگا، میں امیر المومنین ہوں، مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں کوئی پریشان تو نہیں۔ حضرت عمر بھیس بدل کے جا رہے تھے، رات کو تہجد کا وقت تھا، حضرت عمر ایک گھر کے پاس گئے، گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والے کوئی بھی صحابی ہوں گے، آواز بہت پیاری ہوگی، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ یعنی وہ پڑھنے والے تو اپنا قرآن پڑھ رہے، 27واں پارہ سورہ طور پڑھ رہے، لیکن اس میں ایک آیت آتی ہے إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، اگر اللہ کا عذاب آ گیا مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کے کان میں جب یہ آیت آئی، جانتے تھے، عربی جانتے تھے، وہی بیٹھ گئے۔ اب معلوم ہے
वहां तहज्जुद के वक्त से वो दीवार का टेक लगा कर बैठे, फजर की अजान हो रही है, हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक भी आंसुओं से तर है और एक ही बात कह रहे हैं, अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा, अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा। अब फजर की अजान होने लगी, इमामत किसको कराना है? हजरत उमर को, अमीरुल मोमिनीन वही है। और उस जमाने में ऐसा होता था कि अजान होती थी और सारा मजमा, सारा का सारा मजमा फजर की नमाज के लिए जा रहा है, अजान हो रही है और सारा मजमा जा रहा है, लेकिन सबकी नजर पड़ रही है कि हमारे इमाम साहब कौन, हजरत उमर, ये रो रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उमर को जाकर पूछे। सब मस्जिद में सुन्नतें पढ़ रहे हैं या घर से सुन्नतें पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर सब लोग मशवरा करते कि उनको कौन कहेगा, वो तो रोए जा रहे हैं। तो इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला गए और जाकर कहा, अब्बा सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फजर का वक्त हो गया है, आपकी सुन्नतें बाकी है, आपको इमामत कराना है। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को कहा, बेटा क्या करूं? जब उमर